مہمان اللہ کی رحمت ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی گاؤں میں ایک صاحب کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا۔ ابھی جھگڑا ختم نہیں ہوا تھا کہ اسی اثنا میں ان کے گھر مہمان آ گئے۔ خاوند نے اسے اپنی بیٹھک میں بٹھا دیا اور بیوی سے کہا کہ فلاں رشتہ دار مہمان آئے ہیں، ان کے لیے کھانا بنا لو۔ وہ غصے میں تھی، کہنے لگی نہ تمہارے لیے کھانا ہے نہ تمہارے مہمان کے لیے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ لڑائی تو ہماری اپنی ہے، اگر رشتہ دار کو اس بات کا پتہ چل گیا تو خواہ مخواہ خاندان میں باتیں ہوں گی، لہٰذا خاموشی سے آ کر مہمان کے پاس بیٹھ گیا۔ اتنے میں اسے خیال آیا کہ چلو بیوی اگر روٹی نہیں پکاتی تو نہ پکائے، ہمارے ہمسائے تو بہت اچھے لوگ ہیں، میں انہیں ایک مہمان کا کھانا پکانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بیوی کی طبیعت آج کچھ خراب ہے، لہٰذا آپ ہمارے مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ مطمئن ہو کر مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا کہ مہمان کو کم از کم کھانا مل جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد مہمان نے کہا ذرا پانی تو لا دیجیے۔ وہ اٹھا کہ پانی لے آئے۔ اندر گیا تو دیکھا کہ بیوی تو زاروں قطار رو رہی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کیا بات ہے، اس نے پہلے سے بھی زیادہ رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی کہ بس آپ مجھے معاف کر دیں، تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے یہ تو بتاؤ۔ بیوی نے کہا کہ پہلے مجھے معاف کر دیں پھر میں آپ کو اپنی بات بتاؤں گی۔ خیر، اس نے کہا جو لڑائی جھگڑا ہوا میں نے وہ دل سے نکال دیا اور تمہیں معاف کر دیا۔ پھر وہ کہنے لگی جب آپ نے آ کر مہمان کے بارے میں بتایا اور میں نے کہہ دیا نہ تمہارے لیے کچھ پکے گا اور نہ ہی تمہارے مہمان کے لیے کچھ پکے گا تو آپ چلے گئے، مگر میں نے دل میں سوچا کہ لڑائی تو میری اور آپ کی ہے، یہ مہمان تو رشتہ دار ہیں، اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، ہمیں ان کے سامنے اپنے جھگڑے کی پول نہیں کھولنی چاہیے۔ چنانچہ میں اٹھی کہ کھانا بناتی ہوں۔ جب میں باورچی خانے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ جس بوری میں ہمارا آٹا پڑا ہوتا ہے ایک سفید لباس شخص اس بوری میں سے آٹا نکال رہے ہیں۔ میں یہ منظر دیکھ کر سہم سی گئی اور پریشان ہو گئی۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ اے خاتون پریشان نہ ہو، یہ تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو تمہارے آٹے میں شامل تھا، اب چونکہ یہ ہمسائے کے گھر میں پکنا ہے اسی لیے وہی آٹا لینے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ مہمان بعد میں آتا ہے جبکہ اللہ اس کا رزق پہلے بھیج دیتا ہے۔